خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. السلام علیکم میرے پاکستانیوں. ہماری کرپٹو کرنسی سیریز کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. آج کل ہر طرف کرپٹو کی دھوم ہے اور آپ کو ویب سائٹس پر ایک اصطلاح بار بار نظر آتی ہوگی: مارکیٹ کیپ. جی ہاں، یہ نمبر ہر جگہ ہوتا ہے. بٹ کوائن کا اتنا، ایتھیریم کا اتنا. لیکن دیکھیں، بہت سے لوگ ٹھیک سے نہیں سمجھتے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے اور یہ اتنا اہم کیوں ہے. تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھائیں گے، بالکل آسان زبان میں. اچھا، تو یہ صرف ایک بڑا سا نمبر ہے. چلیں پھر اس کو کھولتے ہیں. کیا یہ وہی حساب ہے جیسے کسی پھل والے کے پاس مان لیں 1000 سیب ہوں، ہر ایک 100 روپے کا، تو کل مالیت 1,00,000 روپے ہوئی؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا. کرپٹو میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن، یا جسے ہم شارٹ میں مارکیٹ کیپ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کسی ایک کرپٹو کرنسی کے تمام موجودہ سکوں، یعنی جو گردش میں ہے، ان کی کل مالیت. فارمولا بھی سیدھا سادہ ہے: ایک سکے کی موجودہ قیمت ضرب کل گردش میں موجود سکوں کی تعداد. ٹھیک. یعنی یہ بتاتا ہے کہ مجموعی طور پر وہ کرنسی کتنی بڑی ہے، صرف ایک سکے کی قیمت نہیں. دراصل بالکل، یہ پوری کرنسی کی مارکیٹ میں مجموعی وقت، کیا آپ کہہ سکتی ہیں حیثیت کو ظاہر کرتا ہے. صرف قیمت دیکھنا نا، وہ اکثر گمراہ کن ہو سکتا ہے. کوئی مثال دے کر سمجھائیں گی؟ جیسے بٹ کوائن کا مارکیٹ کیپ کیسے نکالا جاتا ہے؟ ضرور. فرض کریں آج بٹ کوائن کی قیمت تقریباً $60,000 ہے، ٹھیک؟ اور تقریباً 1,95,00,000 بٹ کوائن مارکیٹ میں گردش کر رہے ہیں. تو ہم بس $60,000 کو 19,50,000 سے ضرب دیں گے. اوہ، یہ تو بہت بڑی رقم بن جائے گی. میں حساب لگاؤں تو $1.17 ٹریلین. اچھا، شاید اسی لیے بٹ کوائن ہمیشہ سر فہرست رہتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ میرے پاکستانیوں کے لیے یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ مطلب سرمایہ کار اس نمبر کا کیا کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، سرمایہ کار اسے کئی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. پہلا تو جیسا آپ نے کہا، موازنہ کرنے کے لیے، یعنی بٹ کوائن جیسی بڑی کرنسی کا کسی نئے چھوٹے میم کوائن سے موازنہ کرنا. مارکیٹ کیپ فوراً بتا دیتا ہے کہ کون کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بڑے مارکیٹ کیپ والے کوائنز زیادہ مستحکم ہوتے ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نسبتاً ہاں، کہہ سکتے ہیں. عموماً جن کا مارکیٹ کیپ بڑا ہوتا ہے ان کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کم شدت سے ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کرپٹو میں مستحکم ایک، آپ کہہ سکتی ہیں، نسبتی اصطلاح ہے. ہم نے بٹ کوائن اور ایتھیریم میں بھی بڑے بڑے کریش دیکھے ہیں. تو بڑا سائز دیکھیں، تحفظ کی گارنٹی ہرگز نہیں. صحیح کہا. یعنی استحکام نسبتی ہے. اور تیسرا استعمال کیا بتایا آپ نے؟ وہ ہے ترقی کے صلاحیت کا اندازہ لگانے کے لیے. چھوٹے مارکیٹ کیپ والے کوائنز جن کی کل مالیت ابھی کم ہے، ان میں تیزی سے بڑھنے کی گنجائش، آپ کہہ سکتی ہیں، زیادہ ہو سکتی ہے. بالکل ایسے جیسے ایک نیا چھوٹا سا سٹارٹ اپ شاید ایپل سے زیادہ تیزی سے اپنی قیمت دگنی کر لے، لیکن ظاہر ہے اس میں خطرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. بہت زیادہ. تو کیا ان کوائنز کو مارکیٹ کیپ کی بنیاد پر گروپوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے جیسے اسٹاک مارکیٹ میں ہوتا ہے؟ جی بالکل. کرپٹو میں بھی ایسا ہی ہے. عام طور پر 3 زمرے استعمال ہوتے ہیں. پہلا ہے لارج کیپ، جن کا مارکیٹ کیپ $10 ارب سے زیادہ ہو، جیسے بٹ کوائن، ایتھیریم. یہ مارکیٹ کے بڑے کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں. مستحکم، لیکن شاید ترقی کی رفتار کم ہو. دوسرا ہے مڈ کیپ. ان کا مارکیٹ کیپ 1 ارب سے 10 ارب کے درمیان ہوتا ہے. مثال کے طور پر پولیگون، لائٹ کوائن. ان میں ترقی اور رسک کا ایک کہہ لیں توازن ہوتا ہے. اور تیسرا؟ وہ ہے اسمال کیپ. مارکیٹ کیپ $1 ارب سے کم.
اس میں بہت سے نئے منصوبے آتے ہیں، ان میں بہت زیادہ منافع کا امکان ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی پیسہ ڈوبنے کا خطرہ بھی اتنا ہی بلکہ شاید زیادہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک نیا فوڈ ٹرک ہے، چل گیا تو بہت خوب، نہیں تو جلد بند بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ فوڈ ٹرک والی مثال اچھی ہے، لیکن کچھ غلط فہمیاں بھی تو ہوں گی نا اس نمبر کے بارے میں؟ لوگ کیا غلط سمجھتے ہیں؟ یقیناً بہت سی ہیں۔ سب سے عام غلط فہمی، بڑا مارکیٹ کیپ مطلب محفوظ سرمایہ کاری۔ ہم واضح کر چکے ہیں کہ یہ غلط ہے، بڑا ہونا محفوظ ہونے کی دلیل نہیں۔ دوسری غلط فہمی، چھوٹا مارکیٹ کیپ مطلب یہ چھپا ہوا ہیرا ہے، جلدی سے خرید لو۔ کبھی کبھار شاید ایسا ہو، لیکن اکثر یہ صرف ایک غیر آزمودہ بہت ہی پرخطرہ منصوبہ ہوتا ہے۔ اور تیسری جو بہت عام ہے، صرف قیمت دیکھو، یہ بھی غلط ہے۔ $1 والا کوئن $1000 والے کوئن سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے اگر اس کی سپلائی یعنی تعداد بہت زیادہ ہو۔ مارکیٹ کیپ دیکھنا ضروری ہے۔ صحیح۔ اور خطرات، کیا صرف قیمت کا گرنا ہی خطرہ ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ نہیں، اور بھی ہے۔ ایک بڑا خطرہ ہے جعلی لیکوڈیٹی۔ جعلی لیکوڈیٹی وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کاغذوں میں مارکیٹ کیپ تو بڑا نظر آئے، مگر اصل میں خرید و فروخت یعنی ٹریڈنگ والیوم اتنی کم ہو کہ آپ ضرورت پڑنے پر اپنے سکے بیچ ہی نہ سکیں، یا بیچیں تو بہت کم قیمت پر۔ دوسرا بڑا خطرہ پمپ اور ڈمپ اسکیمیں ہیں۔ یہ خاص طور پر نئے چھوٹے کوئنز میں عام ہیں۔ اوہ ہاں، پمپ اینڈ ڈمپ۔ جی، کچھ لوگ مل کے مصنوعی طور پر قیمت بڑھاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اور جب دوسرے لوگ خریدنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے سکے اونچی قیمت پر بیچ کر نکل جاتے ہیں۔ قیمت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ اوہ ہاں، میں نے سنا ہے اس بارے میں۔ پچھلے سال بھی ایک کوئن کا بڑا شور تھا، ایک ہفتے میں آسمان پر، اگلے ہفتے زمین پر۔ شاید یہی ہوا ہوگا۔ تو میرے پاکستانیوں، اس سب معلومات کے بعد یہ بتائیں کہ مارکیٹ کیپ کو سمجھداری سے کیسے استعمال کریں؟ کیا ٹپس ہیں؟ جی، چند اہم نکات ہیں جو ذہن میں رکھنے چاہیے۔ پہلا، کسی بھی کوئن کو دیکھتے ہوئے پہلے مارکیٹ کیپ دیکھیں، پھر قیمت۔ یہ اس کا اصل سائز بتائے گا، قیمت اکیلے کافی نہیں۔ دوسرا، موازنہ کرتے وقت کوشش کریں کہ ایک ہی کیٹیگری کے کوئنز کا موازنہ کریں، یعنی لارج کیپ کا لارج کیپ سے، اسمال کیپ کا اسمال کیپ سے، سیب کا موازنہ سیب سے کریں۔ تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، مارکیٹ کیپ ہی سب کچھ نہیں، یہ صرف ایک پہلو ہے۔ آپ کو پروجیکٹ کی ٹیم کو دیکھنا ہے، وہ کون لوگ ہیں، اس کوئن کا اصل مقصد یا استعمال کیا ہے، مطلب یہ دنیا میں کیا مسئلہ حل کر رہا ہے، اس کا یوز کیس کیا ہے، روزانہ کتنی خرید و فروخت ہو رہی ہے، یعنی ٹریڈنگ والیوم کتنا ہے، یہ سب دیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور چوتھا، بہت چھوٹے مارکیٹ کیپ والے کوئنز، خاص طور پر جن کے بارے میں زیادہ معلومات نہ ہوں، ان میں سرمایہ کاری کرتے وقت انتہائی محتاط رہیں۔ زیادہ منافع کا لالچ اکثر زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یاد رکھیں، ہائی ریوارڈ ہائی رسک۔ زبردست، بہت اچھے نکات ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مارکیٹ کیپ، جو کہ قیمت ضرب تعداد ہے، ہمیں کسی کرپٹو کی کل مالیت کا اندازہ دیتا ہے۔ یہ موازنہ کرنے کے لیے ایک مفید ٹول ہے، مگر سرمایہ کاری کا فیصلہ صرف اس ایک نمبر پر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پھلوں والی مثال یاد ہے نا؟ ٹوکری بڑی ہو سکتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ اندر کے پھل بھی بہترین ہوں یا ذائقے دار ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا، بہت خوب مثال دی۔ مارکیٹ کیپ ایک اچھا نقطۂ آغاز ہے، مگر یہ پوری تصویر نہیں دکھاتا، بالکل نہیں۔ خاص طور پر کرپٹو کی دنیا میں، جہاں چیزیں اتنی تیزی سے بدلتی ہیں اور اتنی نئی ہیں، کسی بھی منصوبے کی گہرائی میں جانا بہت ضروری ہے۔ اس کی ٹیکنالوجی کو سمجھیں، ٹیم کو دیکھیں، اس کا مقصد کیا ہے اور حقیقی دنیا میں اس کی کیا قدر بن سکتی ہے۔ اپنی تحقیق کریں، سوال پوچھیں اور تنقیدی نظر سے دیکھیں۔ بس سنی سنائی باتوں پر نہ چلیں۔
بالکل. امید ہے آج کی اس گفتگو سے میرے پاکستانیوں کو مارکیٹ کیپ کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملی ہوگی اور وہ کرپٹو میں سرمایہ کاری کرتے وقت اس معلومات کو استعمال کریں گے. کرپٹو سیریز کی اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.